اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو قائد اعظم ڈے کے حوالے سے ہے، جس میں تقریر کا عنوان ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ محترمہ پرنسپل صاحبہ، معزز اساتذہ کرام اور اس مکتب کی درخشاں کلیوں کو میرا سلام۔ معزز سامعین، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ جس ملت کا پاسباں نڈر اور دلیر ہو، جس کی نس نس میں جرت بھری ہو، جو اپنی قوم اور ملک کا غمخواہ ہو، اس کا حقیقی ہمدرد اور غم گسار ہو، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہو، جس کے دل میں اپنی قوم کے لیے محبت ہی محبت ہو، اس قوم اور ملک کو ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جان ہے محمد علی جناح، صد شکر پھر گرم سفر اپنا کارواں، اور میرے کارواں ہے محمد علی جناح۔ صدر علی وقار اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہے، جس کی محنت، کوشش اور فہم و فراست سے مسلمانان ہند کو ایک آزاد، خود مختار اور اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان حاصل کرنے میں کامیابی ملی۔ میری محفل شاید قائد اعظم کے لیے ہی اقبال نے کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یقیناً دیدہ ور روز روز جنم نہیں لیتے، ایسے انسانوں کے لیے تاریخ کو مدتوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ زندگی سال ہا سال دیر و حرم کا طواف کرتی ہے، تب کہیں کوئی انسان وجود میں آتا ہے جو صرف عظمت ہی کے معیار پر پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو دیکھ کر خود عظمت کا معیار قائم کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، کون جانتا ہے کہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والا بچہ دراصل مشرق کے اقبال کا ستارہ اور ایک اسلامی سلطنت کا بانی ہوگا، اور وہ بچہ جو دبلا پتلا اور کمزور و ناتوان جسم کا مالک ہے، ایک دن پوری ملت کا پاسبان بنے گا، جس کی وجہ سے برصغیر کے مسلمان آزاد اسلامی ملک میں رہ سکیں گے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس کے پلیٹ فارم سے کیا، لیکن جب آپ نے ان کے قول و فعل میں تضاد دیکھا تو آپ پر ظاہر ہو گیا کہ یہ چمک ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ چنانچہ کانگریس سے علیحدہ ہونے کے بعد آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اس جماعت کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کو ایک مرکز پہ لا کھڑا کیا۔ اس کے لیے ایک الگ مملکت کی جدوجہد کی۔ معزز سامعین، ان کے مطالبہ پر انگریز اور ہندو ان کے دشمن ہو گئے، انہیں ہر طرح سے اس مطالبہ سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا گیا، لیکن انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عزم صمیم سے اپنے موقف پر قائم رہے، اور آخرکار حق کو فتح نصیب ہوئی اور باطل ایک بار پھر شکست خوردہ ہوا، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آ گیا۔ صدر علی وقار قائد اعظم صحیح معنوں میں ایک عظیم انسان تھے۔ ان کے دبلے پتلے جسم میں ایک ایسا دل تھا جو استقلال اور عزم سے بھرپور تھا، جس میں اپنی قوم کے لیے درد تھا، ہمدردی تھی، محبت تھی، جو انہیں غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتی۔ قائد اعظم نے ہمیشہ حق کی آواز کو بلند کیا۔ وہ کام اور بس کام پر یقین رکھتے تھے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آخر دم تک صحیح معنوں میں قائد اعظم ہی تھے۔ معزز سامعین معظم، پاکستان قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اسے بہت سی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس کے در و دیوار کے رنگ کو اپنے خون سے دل آویز کرنا ہے، کیونکہ اسی وجہ سے ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، اور یہی ہماری امنگوں کا سہارا ہے۔ کل قائد اعظم اس کے پاسبان تھے اور آج قائد اعظم کے فرزند کو اس کا محافظ بننا ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔
آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ تقریر پسند آئی ہو تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اللہ حافظ۔